السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بولم 193 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں بازنطینی لڑکی کمرے کے اندر بارود بھر رہی تھی۔ اتنے میں ہی یغید کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ لڑکی اسے دیکھ کر سائر پر ہو جاتی ہے۔ یغید کہتا ہے یہ کیا ہے خاتون، جس کے بعد وہ صندوق کھول کر دیکھتا ہے، جس کے بعد وہ بارود کا بھی معائنہ کرنے لگتا ہے۔ یغید کہتا ہے یہ تو بارود ہے، جس کے بعد اس لڑکی کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو؟ لڑکی کہتی ہے میں نے تمہیں صرف ایک بہادر سردار سمجھ کر نہیں چنا سردار یغید۔ یغید کہتا ہے کیا تم نے چنا ہے؟ لڑکی کہتی ہے میں کلیڈیوس کے حکم پر تمہارے قریب آئی ہوں۔ یہ سن کر یغید کافی حیران ہوتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے دیکھو سب کچھ تیار ہے، گوئنک میں کل ترکوں کو فنا کرنے والی بغاوت شروع ہوگی۔ جس کے بعد یغید خنجر پیچھے کرتا ہے اور وہ لڑکی یغید کو ایک خط دیتی ہے۔ یغید کہتا ہے مدرنی کا محاصرہ عثمان کو گوئنک سے محروم کر دے گا۔ ادھر دوسری جانب بالا خاتون حلیمہ کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی یا رب میری بیٹی کی حفاظت فرما، عطا کرنے والا بھی تو ہی ہے اور واپس لینے والا بھی۔ اتنے میں ہی عثمان صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کیسی ہے یہ بالا؟ بالا کہتی ہے آنکھیں نہیں کھول رہی ہے عثمان، لیکن سانس بہت ہلکی ہے، اگر وہ دوبارہ آنکھیں نہ کھولے تو میں کیا کروں گی؟ میں ایک بار یہ دکھ جھیل چکی ہوں، خدا مجھے دوبارہ نہ دکھائے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالا میری بیٹی حلیمہ، جب میں سوچتا ہوں تو سانس رکنے لگتی ہے۔ بالا کہتی ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عثمان، ایسا مت کرو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے بھی بہت کچھ جھیلا ہے، یہ بھی سہ لے گی، اسی لیے پریشان نہ ہو، یہ تم جیسی ضدی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے یہ طاقت بھی تم سے ہی پاتی ہے، جب تم اس کے پاس ہوتے ہو تو وہ ضرور اٹھے گی۔ پہلے بھی ایسا ہی تھا، جب بخار ہوتا تھا تو آپ کا نام بار بار لے کر آپ کو بلاتی تھی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں چلو تم جا کر آرام کر لو۔ بالا کہتی ہے نہیں عثمان، آپ کل مدرین کی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ آرام کریں، میں انتظار کروں گی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں گوئنک اور بچے تم پہلے ہی آپ کی امانت میں ہے، چلو اب تم آرام کرو، میں بعد میں آرام کروں گا، تم فکر نہ کرو، یہ ٹھیک ہو جائے گی، چلو جاؤ بالا۔ جس کے بعد بالا وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر مدرنی قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بوران سپاہی اور کوتان بازنطینی لباس میں مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ کوتان کہتا ہے بھائی ہم شمال کی طرف سے جائیں گے، اسی سے ان کے دیکھنے کا زاویہ طے ہوگا۔ بوران کہتا ہے ہم جلدی کریں گے توران صاحب، عثمان صاحب ہماری اطلاع کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس کے بعد وہ وہاں پر رسی نیچے گرا دیتے ہیں اور اسے اوپر باندھ دیتے ہیں۔ بوران کہتا ہے کوئی آ رہا ہے، تم پیچھے ہو جاؤ۔ کوتان کہتا ہے میری باری ہے بھائی۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ بوران نیچے اترنے لگتا ہے، سپاہی آ کر کہتا ہے تم کون ہو؟ کوتان دونوں کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے۔ جس کے بعد وہ اس کو باہر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے اب جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے اور انہیں ان کا حق مل گیا ہے، اور پھر وہ بھی رسی کی مدد سے باہر اتر جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب عثمان صاحب حلیمہ کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگنے لگتے ہیں، یا اللہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ کریم، تو جسے شفا چاہے دیتا ہے، اپنے نام الشافی کے صدقے، یا اللہ میری بیٹی حلیمہ کو شفا عطا فرما، ہمیں اس کے ساتھ خوشی مکمل عطا فرما، چاہے ہمارے دل غم اور درد اور خون سے بھر جائیں، ہم تیرے نام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے جہاد کریں گے، یا اللہ میرے لشکر کو طاقت اور قوت عطا فرما، اور ہمیں دشمنوں کی چالیں ناکام بنانے کی صلاحیت عطا فرما، جیسے تو نے ہمیں گوئنک کی فتح دی، ہمیں مدرنی کی فتح بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں فتح یاب فرما۔ اس کے بعد وہ آمین کہتے ہیں اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ گوئنک قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر صوفیہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ صوفیہ ایک لڑکی سے کہتی ہے تم نے وہ سب کچھ کیا ہے جو میں نے کہا تھا نا ایلینی؟ ایلینی کہتی ہے میں نے قیدیوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور لوگ اب میدان میں جمع ہو رہے ہیں اور سب عثمان سے ناراض ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے بہت ہی اچھے، بچے اور عورتیں سب سے آگے ہوں گے اور ہمارے سپاہی جو بھیس بدل کر ان میں شامل ہوں گے ہر طرف آگ لگا دیں گے، اب تم جا کر کہیں چھپ جاؤ۔ جس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے جاتی ہے۔ صوفیہ آگے بڑھنے لگتی ہے تو کمانڈر کہتا ہے ہم جان بوجھ کر معصوم لوگوں کو آگ کی لپیٹ میں ڈال رہے ہیں صوفیہ۔ صوفیہ کہتی ہے وہ جلیں گے تاکہ روم اپنے قدموں پر قائم رہے۔ ارسطو کیا تم یہ ابھی تک نہیں سیکھ پائے؟ ارسطو کہتا ہے کیا ہم بچوں کو اس معاملے سے باہر نہیں رکھ سکتے؟ صوفیہ مسکرا کر کہتی ہے چلو ارسطو چلو۔ جس کے بعد وہ مسلسل آگے بڑھتی ہے۔ ادھر دوسری جانب عوام میں بغاوت پھیلی ہوئی تھی اور وہ مسلسل نعرے بازی کر رہی تھی۔ لڑکی بھی ان کے درمیان سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ صوفیہ بھی نقاب بدلے ان لوگوں کے درمیان میں ہی تھی اور ان کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ گوئنک قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سردار کام کاج میں مصروف تھا۔ ایک سردار کہتا ہے باقی سامان کو گوداموں میں تقسیم کرو چلو۔ جس کے بعد وہ گھوڑا گاڑیوں سے سامان اتار کر آگے آتا ہے۔ سامنے فاطمہ کھڑی تھی۔ فاطمہ کہتی ہے اللہ تم پر آسانی کرے۔ سردار کہتا ہے کیا جو میں سن رہا ہوں وہ سچ ہے؟ پہلی بار تم نے مجھ سے سختی سے بات نہیں کی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے اچھا تو میں خاموش ہو جاتی ہوں۔
جس کے بعد وہاں سے جانے لگتی ہے۔ سردار کہتا ہے رکو۔ فاطمہ کہتی ہے یہ تم نے کیا کہا ہے؟ سردار کہتا ہے میں تمہاری بہن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ فاطمہ کہتی ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ سردار کہتا ہے اگر وہ تمہاری طرح مضبوط ہوتی تو آنکھیں کھول کر جاگ جاتی۔ فاطمہ کہتی ہے میں تمہارا شکر ادا کرنے آئی ہوں، تم نے ہمارے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، سلامت رہو۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔